پاکستان نے امریکہ اور ایران میں جنگ بند کرا دی، امن معاہدہ فوری نافذ العمل۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر امریکی اور ایرانی صدور کے ڈیجیٹل سائن، وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے اعلامیہ جاری۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ابتدائی قدم کے طور پر ایران نے آبنۂ ہرمز کو فوری کھولنے، جبکہ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیش رفت اس بات کی واضح علامت ہے کہ فریقین سفارتی راستہ اختیار کر کے معاملات حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کلیدی کردار امن و استحکام کو آگے بڑھانے میں فیصلہ کن ثابت ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی اور ایرانی قیادت کے مثبت کردار کو سراہا۔ قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت پورے خطے میں باہمی تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کی ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوگی۔ ایران امریکہ معاہدے کے حوالے سے سوئٹزرلینڈ کے برگنگ اسٹاک ریزورٹ میں ہونے والی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی میڈیا سے گفتگو میں تصدیق۔ اسحاق ڈار نے کہا، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر پہلے ہی ڈیجیٹل دستخط ہو چکے، اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنیوا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا۔ آئندہ مرحلہ تکنیکی سطح کے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی ٹیموں کی ملاقات شیڈول کے مطابق ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس افزودہ یورینیم کو کم درجے پر لانے کا آپشن موجود ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام پر مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ آبنائے ہرمز کا معاملہ ایران اور عمان کی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے معاہدے کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کے ورسائی محل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ فرانسیسی صدر میکرون اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود رہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی ویڈیو جاری کر دی۔ صحافی کے سوال پر امریکی صدر نے کہا، امریکہ ایران معاہدے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قطر کے کردار کی بھی تعریف۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکی، نئی قیادت کافی سمارٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں ٹرمپ نے کہا، معاہدے کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھل گئی، تیل کی قیمتوں میں کمی اور عالمی اسٹاک مارکیٹس میں بہتری دیکھی گئی۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کی جوہری تنصیبات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایران ایٹم بم بنائے گا، نہ ہی جوہری ہتھیار حاصل کرے گا۔ نتن یاہو ایران سے ڈیل پر خوش نہیں۔ لبنان کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم سے اختلاف ہے۔ صدر ٹرمپ G7 اجلاس پورا ہونے پر فرانس سے وطن روانہ ہو گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ کے ساتھ تاریخی معاہدے کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ یہ طاقتور ایران کا پیغام ہے کہ امن باہمی احترام کے سائے میں حاصل کیا جائے گا۔ ایکس پر پیغام میں پزشکیان نے کہا کہ ایران اپنی عزت اور خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے پرعزم اور ثابت قدم رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فون۔ اپنی اور ایرانی حکومت اور قوم کی جانب سے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا، مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر ایرانی صدر کے دستخط کو سراہا۔ ایران کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ 2 دن سے آبنائے ہرمز میں اس نے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا۔ امریکی نائب صدر جیڈی وینس کی پریس کانفرنس۔ کہا، گزشتہ رات بحری جہاز 12.5 ملین بیرل تیل لے کر آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ایران سے معاہدہ امریکہ اور اس کے عوام کی فتح ہے۔ ایران سے 60 روزہ ڈیل آج سے شروع ہو گئی۔ ایران کو امریکہ کی طرف سے کوئی رقم نہیں ملے گی۔ ایران کی کارکردگی دیکھتے ہوئے پابندیاں نرم کرتے جائیں گے۔ ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی۔ پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے۔ صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت اور مستحکم خطے کی خدمت کی ہے، اور میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی قیادت، ان کی پیشورانہ صلاحیت اور وطن کی دفاع کے لیے ان کی خدمت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ کہا، پاکستان امن کا علمبردار ہے۔ امن اخلاقی ہی نہیں، معاشی ضرورت بھی ہے۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ خطہ ابھی مکمل طور پر پرامن نہیں ہوا اور بھارت کی جانب سے سندور 2 جیسے بیانات اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرونی قوتیں خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ گزشتہ دور میں مہاجرین کی نشست سے لے کر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنائی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے دفاعی ذمہ داریاں مشترکہ طور پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، جو آئین کے دائرے میں رہ کر کیا گیا ہے۔ بجٹ کے دوران میڈیا پر 18ویں تربیت کے خاتمے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے غیر مصدقہ افواہیں پھیلائی گئیں۔ امریکہ ایران معاہدے کے 14 نکات سامنے آ گئے۔ فوری اور مستقل جنگ بندی، ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام ہوگا، اندرونی معاملات میں مداخلت بند، 60 روز کے اندر حتمی معاہدے پر مذاکرات شامل، 30 دن کے اندر بحری آمد و رفت کو معمول پر لایا جائے گا، حتمی معاہدہ ہونے پر خطے سے امریکی افواج کا انخلا شامل، ایران پر عائد پابندیاں ہٹائی جائیں گی، امریکہ ایران کے منجمد اثاثے اور فنڈز جاری کرے گا، ایران کی معاشی بحالی کے لیے 300 ارب ڈالرز کا تعاون فراہم کیا جائے گا، ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا، تہران بارودی سرنگوں سمیت تکنیکی رکاوٹیں دور کرے گا، ایران کی جوہری ہتھیار تیار نہ کرنے کی یقین دہانی، افزودہ یورینیم کا حتمی فیصلہ جامع معاہدے کے تحت کیا جائے گا، امریکہ ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات اور تجارتی رعایتیں فراہم کرے گا، حتمی معاہدے پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا، معاہدے کی توثیق سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ اسلام آباد معاہدہ پائیدار امن کی بنیاد بن سکتا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کو معاہدے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے پورے بحران کے دوران اصولی، متوازن اور تعمیری کردار ادا کیا۔ چین کا امریکہ اور ایران میں معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہے، فریقین مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی تعاون جاری رکھیں، امید ہے دونوں ممالک معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔ حزب اللہ کی امن معاہدے پر ایرانی عوام کو مبارکباد، لبنان کو جنگ بندی معاہدے میں شامل کرانے پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے مثبت اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.42 فی بیرل ہو گئی، WTI کا ایک بیرل $75.47 کا ہو گیا، گولڈ مارکیٹ میں سونا $4,305 فی اونس فروخت، پاکستان میں ایک تولہ سونا $4,52,936 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا، 100 انڈیکس 1,81,398 پوائنٹس پر بند، انٹر بینک ڈالر $278.26 میں فروخت۔ وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں، اعلیٰ سطح کمیٹی قیمتوں کا نیا فارمولہ تمام سٹیک ہولڈر سے مکمل مشاورت سے بنائے گی۔ جماعت اسلامی کا کل مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 20 روپے کمی سے کام نہیں چلے گا، پیٹرول کی قیمت 225 روپے لیٹر مقرر کی جائے۔ شہباز شریف 41,000 روپے میں کسی ایک گھر کا بجٹ بنا کر دکھائیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک دھوکہ ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث آخری مرحلے میں داخل، ایوان میں وفاقی بجٹ پر بحث کے 46 گھنٹے مکمل، 180 ارکان نے بحث میں حصہ لیا۔ نون لیگ کے سوا تمام پارلیمانی جماعتوں نے اپنا مقررہ وقت استعمال کیا، اپوزیشن اور اتحادی جماعتوں نے بجٹ پر اپنے تحفظات اور تجاویز پیش کر دیں۔ MNA بلال فاروق تالر نے کہا، آبنائے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی، پاکستان نے عالمی امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ اپوزیشن رکن شہریار آفریدی کی حکومتی پالیسیز پر تنقید۔ صوبوں کے مالی حقوق میں کوئی کمی نہیں، تمام فیصلے آئین کے مطابق ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے NFC فارمولے میں تبدیلی کی تجویز مسترد کر دی۔ سندھ حکومت نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے دفاع کے لیے پیسے دیے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबों ने ग्रांट देने की कीमत अदा की है। सूबाई टैक्स वसूली 623 अरब रुपए तक पहुंच गई। किसानों को सपोर्ट किया तो गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। बजट का हजम 3525 अरब रुपए है। सिंध हुकूमत के अखराजात 2560 अरब रुपए हैं। सिंध को विफाकी महसूलात में मई तक 441 अरब रुपए का खसारा है। विफाक से कुल 2263 अरब रुपए मिलने हैं। सूबाई महसूलात का टारगेट 456 अरब रुपए रखा गया है। FPR का वसूलियों का हदफ 15.264 ट्रिलियन है। 13.35 ट्रिलियन की वसूलियों पर सूबों को हिस्सा जरूर मिलेगा। इससे ऊपर की वसूलियां सूबे विफाक को देंगे।